بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور جن کی شادی کا ایک پیارا سا واقعہ۔ پیارے دوستو، زیادہ تر لوگ جنات کا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کی مخلوق کو پیدا فرمایا، جن میں انسان اور جنات بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمائے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن قرآن پاک میں یہ بات ثابت ہے کہ جنات شادی کرتے ہیں اور اپنے بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند پہ لائک ضرور کریں۔ پیارے ناظرین، یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کا نکاح بھی پڑھوایا جاتا ہے اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے، بلکہ مسلمان کی تمام جماعتیں جناتوں کے وجود کو مانتی ہے۔ اسی طرح تمام کفار اور اہل کتاب بھی جن کی وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح مشرک نے عرب ممالک تمام فرقے اور جماعتیں جناتوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں جنات کی شادی کے حوالے سے بات کریں گے۔ جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے اور سچا واقعہ۔ آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک مولانا صاحب نے غلطی سے جنات کا نکاح پڑھا دیا تو اس کے بعد جناتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اسی لیے پیارے دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخری تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک مولوی صاحب جن کا نام محمد نواز ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہوں، اس کے ساتھ ہی دنیاوی تعلیم کی ٹیوشن بھی کچھ بچوں کو دیتا ہوں۔ آج کل کی سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر سائنس نے آج تک یہ کھوج نہیں لگایا کہ جنات کا وجود ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی لیے سائنس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم انسانوں، جانوروں اور نوازات کے علاوہ دوسری مخلوق کی موجودگی کو بھی مانتے ہیں، جیسے کہ فرشتے اور جنات، کیونکہ جنات کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے۔ اسی لیے ہم یقین کرتے ہیں کہ نہ صرف جنات کا وجود ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جیسے ہم انسانوں میں کچھ انسان برے اور کچھ اچھے ہوتے ہیں، ویسے ہی جناتوں میں بھی کچھ جنات برے اور کچھ جنات اچھے ہوتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے والا ہوں وہ برے جناتوں کا نہیں بلکہ اچھے جناتوں کا ہے۔ تو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میرے حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی، یعنی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے اللہ نے یہ خوبی دی تھی کہ میں چاہے جتنی بھی گہری نیند میں ہوں، مگر تھوڑی سی کھٹکھٹانے پر میری آنکھ کھل جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں جاگ گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اور پھر اچانک دوسری دستک ہوئی تو میں نے اپنے سرہانے رکھا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو 11:21 ہوئے تھے۔ دروازے پر تیسری مرتبہ کسی نے کھٹکھٹایا اور میرا نام بھی پکارا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا، باہر دیکھا تو 2 اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو پہچان نہیں سکا۔ میں نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا، مولوی صاحب ہمارے یہاں شادی ہے، اسی لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا، معاف کیجیے، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا، ہم پڑوس والے گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں کا کیا نام ہے؟ کیونکہ اس گاؤں کے کافی لوگ مجھے جانتے تھے اور میں بھی انہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام زنزار ہے اور اس کا نام افاق ہے۔ تو میں نے اپنے آپ سے کہا، اچھا، عجیب نام ہے۔ تو دونوں سے تھوڑی باتیں کرنے کے بعد مولوی صاحب ان کے ساتھ چل دیے۔ مولوی صاحب نواز بتاتے ہیں کہ مولوی محمد نواز بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا، اسی لیے رات تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے آ گئے اور میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی، مگر وہ میرے وجہ سے دھیرے دھیرے چلنے پر مجبور تھے۔ تقریباً 20 منٹ چلنے کے بعد ان کا رخ بدل گیا، یعنی انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ گاؤں تو دوسری طرف تھا اور جدھر وہ جا رہے تھے اس طرف ایک بڑا سا میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے دن کے وقت کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے۔ میں نے کہا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں تو ادھر کی طرف ہے، ادھر تو میدان ہے۔ انہوں نے کہا، جی اصل میں گاؤں میں جگہ نہیں تھی، اسی لیے ہم نے آشیانہ
ادھر لگوایا ہے۔ پھر میں بھی چپ چاپ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں وقت وقت پر پیچھے مڑ کر میری جانب دیکھتے تھے، جیسے کہ یا یقین کرنا چاہتے ہو کہ میں ان کے پیچھے آ رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے چلتے ہوئے دوبارہ کہا، سنو بھائی، شادی ہے نا آپ کے یہاں؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میدان کے قریب تھے اور ابھی تک مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بالکل سناٹا تھا۔ اس لیے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، جی انتظام تو ہے، مگر نکاح پڑھانے کے بعد، یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ کے چلنے کے بعد مجھے وہ آشیانہ نظر آیا، اور تقریباً 2 منٹ کے چلنے کے بعد ہم اس آشیانے میں داخل ہو گئے۔ میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی، خوش آمدید مولوی صاحب۔ میرے سامنے سلوار قمیض میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ تو زازار جو مجھے لے کر آیا تھا، اس نے کہا، یہ دلہا کے باپ ہے اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ اس کے بعد سردار مانس نے کہا، آئیے مولوی صاحب، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے چلنے لگے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ایک جگہ جا کر مانس صاحب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ دلہن کے باپ ہے، ان کا نام شمرک صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ غیر معمولی طور پر گرم تھے، مگر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں حیران تھا، اور میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس شامیانے میں ابھی تک اس گاؤں کا کوئی بھی انسان نہیں دیکھا۔ سب کے سب چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے دلہن کے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں گاؤں کا کوئی انسان نہیں ہے، تو انہوں نے کہا، وہ تو آپ اسی لیے پریشان ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے والد نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس سے کچھ کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے نذر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ نذر صاحب کی اسی گاؤں میں پرچون کی دکان تھی، اس کے بعد احمد خان صاحب ملے، شیر دل صاحب ملے، غلام علی اور شاہد علی، ان سب کو میں نے دیکھا۔ تب جا کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے پوچھا، نذر صاحب، آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ نذر صاحب نے چونکتے ہوئے جواب دیا، دکان اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے لوگوں سے اور بھی باتیں کی۔ اتنے میں افاق صاحب نے آ کر مجھ سے کہا، مولوی صاحب، نکاح پڑھائیے، دیر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، جی چلیں، اور پھر جا کر میں نے ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائیاں بھی دیں، نکاح پڑھائی کے پیسے بھی دیے اور مجھے کھانا بھی کھلایا۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد افاق اور زازار جو مجھے لے کر آئے تھے، انہوں نے دوبارہ مجھے میرے دروازے تک چھوڑ دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے جلدی سے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کر کے جب میں بستر پر لیٹا تو ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح ٹائم کتنا ہوا۔ میں نے سوچا، اگر نماز فرض عصر کا وقت قریب ہوا تو پہلے نماز پڑھ لوں گا، کیونکہ آنے جانے میں کافی دیر ہو گئی تھی، تو شاید ہو سکتا ہے کہ نماز فرض کا وقت ہونے والا ہو۔ اسی خیال میں نے موبائل نکالا اور ٹائم دیکھنے لگا۔ جب میری نظر ٹائم کے حصوں پر پڑی تو میری ہوش اڑ گئے، کیونکہ مجھے اٹھے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، جبکہ جہاں میں گیا تھا وہاں جانے میں کافی وقت لگا تھا۔ پھر میں نے صبح کو اس گاؤں میں جا کر جن لوگوں سے میں رات کی شادی میں ملا ہوا تھا، یعنی جن سے میں نے بارات میں ملاقات کی تھی، ان سے رات کے واقعات کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو رات کو اپنے گھر میں ہی سے نہیں نکلے تھے، انہوں نے کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی تھی۔ میں بہت حیران ہوا اور واپس آ گیا۔ جب میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، بلکہ میں نے یقیناً شادی میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ جس شادی میں میں نے شرکت کی تھی وہ انسان کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی، اور میں نے جنات کا نکاح پڑھایا تھا۔ آج بھی جب میں یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک جن زادی کا نکاح پڑھایا۔ میرے لیے اچھا تھا یا برا، جنات نہیں، بلکہ لیے اچھا تھا کہ وہ برے جنات نہیں تھے۔
बल्कि नेक मुसलमान जिन्नात थे जिन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।